الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کے خلاصہ تراویح میں چھٹا پارہ اور ساتویں پارے کا پہلا ربع انشاءاللہ العزیز اس کے مضامین اور خلاصہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو اس پر ظلم ہوا اس کا وہ اظہار کرے۔ ایسے کسی کو زبان سے یا وہ گوئی کرنے کی، کسی کے خلاف باتیں کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی اللہ نے اس کو پسند کی۔ لیکن مظلوم عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر جاتا ہے، تھانے میں اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے یا کسی کے سامنے، اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیان کرے۔ اہل کتاب نے مختلف طرح کے سوالات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے، حضور کو حوصلہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اہل کتاب آپ سے مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آسمان سے کتاب اترتی دکھائیں، جب ہم آسمان سے کتاب نازل ہوتی دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ آپ سے تو انہوں نے چھوٹی بات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی اگلی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ ظاہری طور پر دکھائیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو آپ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو نبی کے معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانے، جو رسول کی رسالت پر ایمان لانے سے قاصر رہے، یہ وہ بد نصیب ہیں جو قریب دیکھ کر، جو پتھروں سے جاری چشمے دیکھ کر، جو من و سلوہ نازل ہوتا دیکھ کر، اور جو فرعون سے نجات حاصل کر کے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے رہے۔ یہ محبوب آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر حوصلہ بھی دیا گیا کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، نبیوں کو پریشان کیا، یہ ان کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور یہود شروع سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ یا آپ کو اگر مدینہ کے رہنے والے یہود تنگ کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک اسلام کا خوبصورت عقیدہ اور نظریہ ہے وہ بھی کلیئر طور پر بیان کر دیا گیا کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، لیکن اس سازش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یہ دوسرا رکوع ہے چھٹے پارے کا جس میں یہ بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور ایک اور شخص جس نے حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کی سازش کی تھی، اس کی شکل کو تبدیل کر کے حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی گئی، اور اس کو سولی پر انہوں نے لٹکا دیا اور مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، پر لٹکا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، نہ انہوں نے کو قتل کیا چڑھایا بلکہ ان کی شکل بنا دی گئی، اس معاملے کو متشابہ بنا دیا گیا، یا ان کی شکل کسی اور شخص کو دے دی گئی۔ بل رفعہ اللہ الیہ، فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لی۔ اب دیکھیں قرآن کے الفاظ کتنے بالکل کلیئر اور واضح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو غلط معانی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو غلط مفہوم دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ تصور کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی امامت کروا رہے ہوں گے، اور جامع مسجد دمشق میں، شام کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے، اور حضور اس وقت کیا حال ہوگا کہ نماز پڑھانے والے امام میری امت کے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو شان عطا فرمائی، اور یہاں پر عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح ہو گیا کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، انہیں شہید نہیں کیا گیا۔ یہاں پر یہود کا دوبارہ ذکر کیا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو حلال قرار دی تھیں ان پر حرام کیوں کی؟ یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، جو یہودیوں نے ظلم کیا، ہم نے چیزوں کو حرام کیا، یہ بھی چیز حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی اللہ نے حرام نہیں کی تھی، انہوں نے خود یہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال فرمائی ہیں وہ حلال سمجھیں، جو اللہ نے حرام فرمائی وہ حرام سمجھیں، اور اس میں قطعی طور پر اپنی مرضی اور اپنی منشا شامل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے حلال کردہ، اللہ کی حرام کردہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا، آپ نے بھی چیزوں کو حلال فرمایا اور حرام فرمایا، تو یہ اختیار شارع کا ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے تو وہ خود کہیں گے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ اللہ کا بندہ ہونے میں باعث اللہ کا بندہ ہونے میں شرف محسوس کریں گے، اور وہ فخر سے یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا نہ بنا۔ یہاں کلالہ کی وراثت کا بھی ذکر ہے، ایک شخص یا ایک عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہے، تو ان کی وراثت کیسے ہوگی، اس کا بھی یہاں ذکر ہے۔ سورہ مائدہ آج کی اس منزل کا حصہ ہے۔ سورہ مائدہ، مائدہ جیسا کہ دسترخوان کو کہتے ہیں، 7ویں پارے کے یعنی سورہ مبارکہ کے تقریباً آخر میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا، اس وجہ سے سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ آغاز میں ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا، اور آگے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ مردار کو حرام قرار دیا گیا، خون کو حرام قرار دیا گیا، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح وہ جانور جس کا گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے، اسی طرح وہ جانور جس کو سینگ لگ جائے وہ مر جائے، جو اوپر سے نیچے گر کر مر جائے، یعنی ذبح کیے بغیر خود بخود جانور مر گیا، طبی طور پر مر گیا، اس جانور کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ اور آگے جو ہے شکار کی اجازت دی گئی، شکار کے لیے کتے کے شکار کی بھی اجازت ہے، اس کے لیے بھی شرعی احکام موجود ہے، یعنی ایک کتا جو شکاری ہو اور جس کو سکھایا گیا ہو وہ اگر شکار کرے اس کے شکار کی اجازت ہے۔ اسی طرح یا کوئی بھی درندہ جس کو شکار کے لیے سکھا دیا جائے اس کے شکار کی اجازت اسی پہلے رکوع کے اندر کی گئی۔ اسی پہلے رکوع کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ جو شرف عطا فرمایا اور ختم نبوت کا اور ختم رسالت کا جو اعلیٰ عہدہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیہ مبارکہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، یوم عرفہ کو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، یعنی اس اہم موقع پر جب حضور حج کے لیے تشریف لائے اور میدان عرفات میں تھے، وہاں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا آج ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اور نعمت کو، میں نے اپنی نعمت کو اے امت محمدیہ تم پر مکمل کیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم پر دین کو مکمل کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق سے ایک شخص ملا اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ آیہ مبارکہ ہم یہودیوں کو ملی ہوتی اور ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ کا دن تھا، ایک یوم عرفہ تھا، گویا کہ یہ ہمارے لیے باعث مسرت اور باعث شادمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا۔ وضو کے فرائض کا ذکر ہے اسی منزل کے اندر اور انہی آیات مبارکہ میں، چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، اور پھر اگر ہمارے پاس استطاعت نہ ہو، بیمار ہوں، تو پھر تیمم کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجا، اور یہاں حضور علیہ السلام کے اس شرف کا ذکر کیا گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے کون مراد ہے؟ مفسرین کرام کی کثرت نے، بلکہ اگر میں کہوں تقریباً تمام مفسرین کرام نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ اس نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آگے کتاب مبین ذکر ہوئی ہے، یہاں پر نور، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمیں عطا فرمایا، اور وہ روشنی ہے، وہ ہدایت کا بھی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حصی طور پر اپنی نور کی تخلیق سے تخلیق فرمایا، اور اپنے نور کے فیض سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا،
اول ما خلق اللہ نوری کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اس کا بھی یہاں پر ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا دوبارہ ذکر کیا گیا، اور اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، وہ کتنے نافرمان تھے کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ قوم جبارین کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ اور دوسری طرف آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کی جب تیاری فرمائی، صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، تو صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم وہ قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم تو آپ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کریں گے، آپ اگر حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، اور آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا دوبارہ ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہوا، حابیل اور قابیل کا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا اور بعد میں پھر شرمندہ ہوا اور پشیمان ہوا، اور پتہ نہیں تھا کہ اس لاش کو کیا کریں۔ اللہ نے کوے کو بھیجا اور اس نے مٹی کو کھود کے بتایا کہ ایسے دفن کر دیا جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ قتل کو حرام رکھا، اور بنی اسرائیل پر بھی یہ مقرر کر دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ ایک کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ زمین پہ فساد پھیلانے کی وجہ سے قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہاں ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیے، قاتل کے لیے اور مجرم کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اب آیت مبارکہ کو دیکھیں، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی جو بھی سزا مناسب ہو وہ دی جائے، لیکن ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مجرمین کے لیے نرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جرم پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھی۔ یہی وجہ آگے جو چور ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا بیان فرمائی گئی، جس نے چوری کی، مرد ہو یا عورت، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ہم مجرم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو شخص مجبور ہو اور جس کے ساتھ ظلم ہوا، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اصل میں یہ سزائیں سخت اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سخی ذات ہے، اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہاتھ ہیں۔ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور میں نہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اتنے خزانے عطا فرماتا ہے کہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جس نے اللہ کو تیسرا خدا سمجھا، حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھا، یا حضرت مریم کو خدا کا درجہ دیا، اس نے بہت ظلم کیا اور زیادتی کی، اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حقدار بنے۔ 7ویں پارے کا آغاز اہل ایمان کی خوبصورت صفت سے ہو رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، تو ان کی آنکھوں سے خشیت کی وجہ سے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ آغاز میں اسی یعنی 7ویں پارے کے آغاز میں قسم کے کفارے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں ایسا کروں گا، اور قسم کھائی میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس قسم کو توڑ دیا، تو اس کا کفارہ یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ پہلا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو کپڑے پہنا دے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو چوتھی آپشن اس کے لیے ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ 4 آپشن ہیں، جس میں غلام آزاد کرنے کا آج کل مطلب ہے ہی نہیں، کیونکہ غلام ہی نہیں ہے، تو 3 آپشنز ہوئی۔ پہلا یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا لے کر سوٹ لے کر دے دے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ اسی آیت مبارکہ کے بعد شراب کے مستقل حرام ہونے کا ذکر کر دیا گیا۔
دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اس کا پہلا مرحلہ تھا، سورہ نساء میں دوسرا مرحلہ تھا، اور یہاں سورہ مائدہ کے اندر اس کا حتمی تیسرا مرحلہ بیان فرما دیا گیا، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ شراب، جوا، بت، پان سے یہ سارے شیطانی عمل ہیں، ناپاکی کا کام، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ترک کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی اور اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے، اس سے رک جاؤ اور چھوڑ دو۔ اسی طرح جو احرام کی حالت میں آتے ہیں، عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، ان کی کچھ پابندیاں ہیں، وہ بھی یہاں پر ذکر فرمائی گئی ہیں، اور آخر پہ ہم اس آیہ مبارکہ کا ذکر کریں گے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہم پر دسترخوان نازل فرمائے؟ جب ہم آسمان سے اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی دیکھیں گے، دسترخوان اترے گا، تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کا شکر بجا لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان نازل فرمایا، اور وہ ان کے لیے خوشی کا اور عید کا دن قرار پایا گیا۔ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں، علماء، محدثین، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان کا نازل ہونا عید کا باعث بن سکتا ہے، تو وہ ذات جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کا تشریف لانا عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ خوشی کا دن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اہل ایمان کے لیے مسرت کا اور شادمانی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس لیے ہم عید میلاد النبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس سے اس کی دائمی نعمتوں کی گزارش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔